بیسیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں شہباز شریف صاحب اس پورے کیس کے اندر کیا کلین چٹ مل گئی ان کو بیرسٹر صاحب؟ میں اس سے پہلے میری پرانی بات جو میں کافی دیر سے مکمل نہیں کر سکے تھے، اس میں ذرا کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. بڑا ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو معاملہ تھا 4 فلیٹس کا، یہ کہاں سے آ گیا کیپٹل ایف زی ای. میں نے پہلے حوالہ دیا کیپٹل ایف زی ای ڈیورنگ دا کورس آف ہیئرنگ ان کے ڈاکیومنٹ سے آیا. ہل میٹل کمپنی کسی اور کی نہیں تھی، حسین نواز صاحب کے ڈاکیومنٹس جو فراہم کیے گئے اس میں سے کروڑوں روپے اس کمپنی کے لیے گیا. جج صاحب نے صرف سوال پوچھا کہ یہ کس کی ہے تو بتایا نہیں گیا، تو انہوں نے جے آئی ٹی کو کہہ دیا کہ پتہ کر لیں. اب کس کا قصور ہے؟ شاید جے آئی ٹی کا قصور ہے، شاید آنریبل سپریم کورٹ کا قصور ہے کہ انہوں نے جسارت کی پوچھنے کے لیے، پتہ نہیں کیوں پوچھ لیا. اور جہاں تک 4 فلیٹس کی بات ہے نا، میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. یہاں تو اخلاقیات بالکل ختم ہو گئے ہیں کہ ان 4 فلیٹس سے متعلق ایک کلیئر ڈائریکشن آئی ہے کہ بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، یہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں. وزیر اعظم صاحب، ان کی صاحبزادی، ان کے دونوں صاحبزادے، ان کے داماد کے اوپر کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں کہ جی مقدمے تو چلتے رہتے ہیں تو یہ بھی شاید نظام کی عکاسی کرتا ہے کہ نظام کیسا ہے، تو اس نظام پہ فخر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. سیکنڈ فیئر ٹرائل کی بات ہوگی، اور وہ فیئر ٹرائل ہوگا، وہ 6 months میں فیئر ٹرائل ہوگا. اور جو ان کے ایڈوائزرز بار بار کہہ رہے ہیں نا کچھ ثابت نہیں ہوا، شاید ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ثابت ہو گیا تو پھر زیادہ مشکلات ہو سکیں گی، کیونکہ پھر سزا کے اوپر بات آئے گی. دوسری بات میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں. اوٹی صاحب نے بات کی کہ شاید وہ ریزننگ اتنی سٹرونگ نہیں تھی، ان کا اپنی رائے ہے، لیکن یہ ریزننگ ڈوئل نیشنلٹی کیسز میں بھی یہی ریزننگ اپلائی ہوئی تھی، اور مس ڈیکلیریشن فیک ڈگری کیسز میں بھی یہی ڈائریکٹ سپریم کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اور شاید یہ تو لگ رہا ہو کہ کچھ سیریس میٹرز ہیں، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، اپنے ایسٹس آپ نے کچھ لاکھ ظاہر نہیں کیے تو ایم این ایز کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نے کیا، تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئی انوکھا سلوک نہیں ہوا. اور لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ شاید ایک آئرونیکل بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ چھوٹے سے معاملات کو آپ نے اتنا بڑا کر دیا. تو میں ہسٹری کے 2 حوالے دوں گا، ناٹ ریلیٹڈ، میں یہ سسلین مافیا سے کمپیریزن نہیں کر رہا، کو انسیڈنٹلی ذکر کروں گا کہ سسلین مافیا پہ ہر قسم کا الزام تھا، لیکن ان کی پکڑ پتہ ہے کس سے ہوئی؟ نہ قتل سے، نہ قتل و غارت سے، نہ ان کے ایکسٹورشن سے، ان کی ہوئی ٹیکس ایویژن سے. معاملہ شروع ہوا اور ایکسپینڈ کرتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ یہاں زیادتی. اور لاسٹلی حدیبیہ پیپر مل کا حوالہ دوں گا کہ وہ اٹ از اے پروون کیس، اور وہ اگر آپ پڑھیں نا کہ کس ٹیکنیکلٹی پہ وہ ختم ہو گیا معاملہ، ایک پروون کیس، آلموسٹ پروون کیس. انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں، جج صاحبان کی آبزرویشنز ہے، خود پڑھ لے جس کو شک ہے، ٹرانزیکشنز انوالوڈ ہیں بینکنگ کی، ابھی بھی نیکسٹ ہیں. لیکن اگر آپ وہ دیکھیں گے نا کہ کس ہائپر ٹیکنیکلٹی پہ یہ کیس ختم ہوئے تو احساس ہوگا کہ یہ ٹیکنیکلٹی اور شریف خاندان کا بڑا پرانا تعلق ہے.